السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اہل جنوں ناول، جو کہ کتاب نگری اسپیشل ناول ہے۔ یہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی، ایپیسوڈ نمبر ہے 28۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اسپیشل ناول کی قیمت ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ اس اور جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر 033575000595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر اسکرین شاٹ اور ٹیکس آئی ڈی پیمنٹ پروف۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ رات چاروں اور اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ جس وقت وہ گھر پہنچا رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ آگے کیا کرے گا۔ اس کے دل، اس کے ضمیر پر موجود بوجھ کس طرح کم ہوگا۔ ابھی وہ اپنے دوست کے نکاح میں نہیں بلکہ اس کی قربانی میں شرکت کر کے آیا تھا۔ اس کا دل اس وقت اتنا اداس تھا کہ وہ گھر پلٹ کر آنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ کسی ایسی ویران جگہ جانا چاہتا تھا جہاں وہ کچھ وقت خود کو دے سکے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ اس کے اپنے اس کے منتظر تھے، اس کے لیے فکر مند تھے، جن میں اب اس کی بیوی بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ اداسی سے سر جھٹکتا گیٹ کا لاک کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ چاروں اطراف اندھیرا چھایا ہوا تھا، سوائے چند ایک مدھم لیمپ کے تمام لائٹس آف تھیں۔ لاؤنج عبور کرتا سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا گیا، مگر یہ کیا؟ اس کے قدم پہلی سیڑھی پر ہی ٹھہر گئے۔ رخ موڑ کر دیکھا جہاں نیم اندھیرے میں ایک وجود صوفے پر پڑا نظر آیا تھا، اور اصلان سبطین اس کے نزدیک جائے بغیر بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ کیا وہ اس کا انتظار کر رہی تھی؟ اب بھی؟ اصلان گہری سانسیں بھرتا قدم بڑھا کر اس تک پہنچا تھا۔ ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے گہری نیند میں تھی، مگر نہ جانے کہ اس کے اتنے معصوم چہرے کو دیکھ کر بھی اصلان سبطین کے دل میں کسی جسم نے انگڑائی نہ لی تھی۔ اخمازہ اٹھو، اس کا کندھا ہلاتا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کے ہلانے پر وہ یکدم ہی گھبراتی اٹھ بیٹھی۔ وہ قریب ہی کھڑا تھا۔ کب آئے آپ؟ اپنی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑستے دوپٹہ درست کیا۔ ابھی آیا ہوں، آئندہ اس طرح یہاں بیٹھ کر میرے انتظار مت کرنا، سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا، مگر اخمازہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ تھا جو اس کے دل کو مختلف لگا تھا۔ لب کاٹتی اس کے پشت دیکھتی رہی۔ لہجہ سخت نہ تھا، مگر گزشتہ 2 دنوں کی طرح نرم بھی نہ تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتی خود بھی اٹھ کر اسی کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اس سے چند قدم آگے تھا۔ کھانا کھا کر آئی ہیں؟ اس نے جھجک کر پوچھا، جس کے جواب میں وہ بس کر گیا تھا۔ اس کے مختصر جواب پر وہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکی کہ میں نے تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا۔ علیشا مل گئی؟ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب اخمازہ کا نیا سوال اس کے کان میں پڑا۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر علیشا کی وہ کال ریکارڈنگ گونج اٹھی۔ اصلان کو اپنے اعصاب میں کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ ہاں مل چکی وہ، اب پلیز اپنا سوالوں کا سیشن بند کرو۔ جھنجھلاتا ہوا اس کی جانب پلٹا تھا۔ اخمازہ اس کے بدلتے رویے پر دہلیز پر کھڑی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو اخمازہ تنویر، تمہارا دل کس گمان میں تھا؟ اس کے دماغ نے زوردار قہقہا لگایا تھا۔ آئی ایم سوری۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے سر جھکاتی کبرڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اصلان اپنے دل و دماغ میں چلتی جنگ میں گھرا ریسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اخمازہ کبرڈ سے اس کے کپڑے نکال کر پلٹی، مگر وہ جا چکا تھا۔ ہاتھ میں موجود اس کے کپڑوں کو ایک نظر دیکھتی لب کا کونا چباتی کپڑے صوفے کے کنارے پر ڈال گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد باتھ روم میں ملبوس نہا کر نکلا تو کمرے میں سوائے اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کے تمام لائٹس آف تھیں، اور وہ لڑکی اپنی جگہ رخ موڑے بالکل بیڈ کے کنارے پر لیٹی تھی۔ اصلان چند پل یوں ہی اس کی پشت پر بکھرے ریشمی لچھوں کو دیکھتا رہا، اور اگلے ہی پل صوفے سے اپنے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا اس کے بال میسی بن کی صورت میں لپٹ چکے تھے، مگر اصلان سبطین نے دھیان نہ دیا تھا۔ سائڈ لیمپ آف کرتا اپنی جگہ پر اس کی جانب سے پشت کر کے لیٹ گیا۔ اخمازہ نے نیم اندھیرے میں اپنی آنکھیں کھول لی تھی اور رخ موڑ کر دیکھا۔ اصلان اس کی جانب سے پشت کیے لیٹا تھا۔ وہ واپس کروٹ بدل گئی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ دوری چند ہاتھ کی نہیں بلکہ کئی میل کی لگی تھی۔ یہ فاصلہ کم نہیں ہونا تھا بلکہ شاید مزید بڑھنا تھا۔ یا اللہ میرے دل کو مضبوط کر، اپنے رب سے فریاد کرتی اپنی نم آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اب بھی اسی کمرے میں جس میں اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا، کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ اس کا باپ اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کر کے چلا گیا تھا جس نے صرف اس سے نکاحی بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، مگر اسے اصل دکھ اس بات کا تھا کہ اس کا باپ چاہتے چاہتے ہر تعلق توڑ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کا نہیں بلکہ اس انجان شخص کا اعتبار کیا تھا، اپنی بیٹی پر اس شخص کو فوقیت دی تھی۔
کیوں بابا؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھولتا فائق اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر وہ سر جھکائے بیٹھی ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ فائق کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ ابھری تھی۔ علیشہ کی سسکیاں کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوئی تھیں۔ بند کرو یہ ماتم۔ اس کی گرجدار آواز پر علیشہ نے اپنا سرخ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا جب میں معافی مانگنے کے لیے تیار تھی؟ معافی؟ لفظ چباتا لب میں لمبے ڈگ پھٹ کر اس تک پہنچا تھا۔ کیا کروں گا تمہاری اس جھوٹی دوغلی معافی کا؟ ہاں؟ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتا جھنجھوڑ گیا۔ بولو سارا واپس آ جائے گی میرے پاس؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ علیشہ اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ بازو پر موجود فائق کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ اس نے کرہ کر اس کی سمت دیکھا۔ پلیز چھوڑو۔ اس کے تکلیف سے تاثرات پر فائق نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے صوفے پر پھینکا۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہو تو کر لینا، مگر اتنا یاد رکھنا یہ جگہ شہر سے اتنی دور ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور بھاگنے کے چکر میں کسی جنگلی جانور کا شکار ہو گئی تو مجھ سے زیادہ خوشی شاید کسی کو نہ ہو۔ اس کے طنزیہ انداز پر علیشہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ وہ کس جگہ موجود تھی اس شخص کے ساتھ۔ نہیں، مگر تم بھاگو گی کیوں؟ جاؤ گی کہاں؟ دارالامان؟ کیونکہ تمہارے باپ نے تو سارے رشتے توڑ دیے تم سے۔ فائق کا تضحیک آمیز انداز علیشہ کی رنگت مزید پیلی کر گیا، اور جو اذیت اس کے چہرے پر رقم ہوئی تھی وہ فائق احمد کے دل میں لگی آگ پر چھینیوں کا کام کر گئی۔ ایک آخری سرد نگاہ اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ علیشہ خالی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ صرف کمرے سے ہی نہیں بلکہ فارم ہاؤس سے بھی نکل گیا تھا، اسے وہیں تنہا چھوڑ کر۔ اس کی آنکھ کمرے میں ہوتی ہلچل سے کھلی تھی۔ مندی آنکھوں سے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے اذلان کو دیکھا جو آفس جانے کے لیے مکمل تیار کھڑا تھا۔ اخماسہ نے گھبرا کر اٹھتے وال کلاک کی جانب دیکھا جو 8:30 بجا رہی تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بنا کر اس سے پوچھا۔ پرفیوم چھڑکتے اذلان کی ذرا نگاہ اس پر اٹھی تھی جسے اگلے ہی لمحے پھیر گیا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیتا اپنے کام میں لگا رہا۔ ایم سوری، پتہ نہیں میری آنکھ کیسے نہیں کھلی، میں ابھی 5 منٹ میں بنا دوں گی۔ اس کا جواب سنے بغیر کسی ہوا کے جھونکے کی طرح گم ہوئی تھی، اور اگلے 2 منٹ بعد دھلے منہ کو ٹاول سے پونچھتی باہر آ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھا اذلان اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا بھول گیا تھا۔ وہ صرف چند چھپکوں سے ہی اتنی تر و تازہ اور نکھری لگ رہی تھی کہ وہ چند پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کے نزدیک آتی اپنا دوپٹہ اٹھا گئی، مگر اس کا کنارہ اذلان کے نیچے دبا تھا۔ اخمازہ نے اس کی نظروں سے جھجکتے اپنے صرف دوپٹے کو ہلکا سا کھینچا تھا۔ اذلان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، اپنے نیچے دبا دوپٹہ دیکھا، اور اگلے ہی لمحے بڑی زور سے حال میں پٹخا گیا تھا۔ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں۔ خجل ہوتی باہر بڑھنے لگے، مگر اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز اخماسہ کی قدم روک گئی۔ مجھے اس طرح کام کرانے کی عادت نہیں، تم چاہو تو اپنی نیند پوری کر سکتی ہو۔ اخماسہ نے حیرت زدہ انداز میں پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے اپنی فائل کھول چکا تھا۔ اخماسہ بھی لب کاٹتی باہر نکل گئی۔ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی لڑکی سمجھتا تھا اسے؟ نیٹھی آئی تو سبطین صاحب اور عالیہ صاحبہ پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ انہیں سلام کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی جہاں رحیمہ ٹوسٹ ٹوسٹر سے نکال رہی تھی۔ سلام دلہن بی بی، وہ مسکراتی محض سر اس بات میں ہلا گئی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اذلان کو ناشتے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فریج کھولتے اس سے استفسار کیا۔ وہ کئی مہینے سے یہاں رہ رہی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اذلان کو کھانے میں کیا پسند تھا۔ بی بی جی، مجھے تو ان کا سمجھ نہیں آتا۔ مجید تھا تو نہ جانے کون سے انگریزی ناشتے اور کھانے کھلاتا تھا انہیں، مگر جب سے امتحان دینے گیا ہے وہ تو بس اوٹس یا ابلے ہوئے انڈے لیتے، مگر انہیں پنیر اور انڈا بڑا پسند ہے۔ اس کے طویل جواب پر اخماسہ مسکراتی ہوئی فریج سے انڈے اور باقی اجزاء نکال گئی۔ کام اتنا مشکل نہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ مہکتے چیز آملیٹ کو لیے کچن سے باہر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی جہاں اذلان پہلے ہی موجود جوس کے سپ لیتا موبائل پر ٹیکسٹنگ کر رہا تھا۔ اخماسہ نے اس کے نزدیک ہی آملیٹ کی پلیٹ رکھ دی۔ اذلان نے موبائل اسکرین سے نظر ہٹاتے ایک نظر خوش رنگ اور خوشبودار آملیٹ کی جانب دیکھا، اور پھر نظر اٹھا کر اپنی بیوی کو جو اس کے برابر میں بیٹھتی اس کی جانب متوجہ تھی۔ یہ ٹرائی کرے؟ واہ بھائی، ہماری بہو نے ناشتہ بنایا ہے، اذلان ذرا ٹیسٹ کر کے بتاؤ۔ عالیہ صاحبہ نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی۔ مگر میں ناشتہ کر چکا، ایم سوری۔ نیپکن سے چہرہ صاف کرتا بظاہر عام سے لہجے میں بولا، مگر اخماسہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین گیا۔
اس نے ایک نظر اسلان کے آگے رکھی پلیٹ کے سم دیکھا جہاں کچھ خاص کھائے جانے کے نشانات نہ تھے۔ بیٹا پھر بھی چکھو تو صحیح، اخماسہ نے فرسٹ ٹائم کوشش کی ہے۔ عالیہ صاحبہ اس کا اداس چہرہ دیکھ چکی تھی۔ بات یہ نہیں ماما، آپ جانتی ہیں میں مجید کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا اسکریمبل ایگ نہیں کھاتا۔ اچھا اوکے، اسلان نے جگہ سے اٹھتے اپنا جملہ مکمل کیا تھا، مگر ماں کی حیران نظروں پر یکدم ہی سرنڈر کر گیا اور کانٹے کی مدد سے آملیٹ منہ میں ڈال گیا۔ اخماسہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے تاثرات دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسلان نے ایک نظر اس کی اداس آنکھوں میں دیکھا اور آملیٹ نگل گیا۔ سوری ٹو سے، یہ کام مجید کرے تو ہی ٹھیک ہے، بیکاز اٹس ٹو آئلی اینڈ سالٹی۔ اور اس کے تبصرے کے بعد ان آنکھوں سے وہ آخری جوت بھی بجھ گئی تھی۔ اسلان اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتا نیپکن سے منہ صاف کر کے باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ ایک لمحہ بھی وہ یہاں ٹھہرتا تو شاید خود سے دغا کر دیتا۔ وہ ان آنکھوں کو اداس کر کے جا رہا تھا جو کل ساری رات اس کے انتظار میں جاگے تھی، جو آج بے چین ہوتی اپنی نیند توڑ کر اٹھی تھی۔ مگر یہ کیسے کہتا کہ وہ لڑکی خود جتنی میٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی مجید سے کہیں زیادہ تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے یہ آملیٹ کھا کر ہوا تھا۔ لاؤ ذرا ہمیں ٹیسٹ کرواؤ، آج کل کے لڑکوں کو تو اپنی ڈائٹ کی ہی پڑی ہے، ذرا سا کولیسٹرول برداشت نہیں کر سکتے۔ ماحول پر چھائی عجیب سی خاموشی کو سبطین صاحب کے مشفق انداز نے توڑا تھا۔ وہ جو خالی دل کے ساتھ رخ موڑے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، ان کی آواز پر پھیکا سا مسکرا دی۔ رہنے دیں انکل، یہ آپ کے لیے اچھا بالکل اچھا نہیں۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو، اس سے زبردستی پلیٹ مانگتے ٹیسٹ کیا۔ سبحان اللہ بھائی، بہت ذائقے دار ہے، ہمارے بیٹے کے تو منہ کے ذائقے اڑ گئے ہیں ریسٹورانٹس کا کھا کھا کر۔ انہیں اتنا شوق سے کھاتا دیکھ کر عالیہ صاحبہ نے اپنا شک دور کرنے کے لیے خود بھی چکھا، اور واقعی سبطین صاحب کی بات سے 100% متفق ہوئی تھی۔ بھائی واہ اخماسہ، مجھے تو تم اپنا ریگولر کسٹمر سمجھو۔ سبطین صاحب نے آملیٹ سے انصاف کرتے اخماسہ کی سمت دیکھا تو وہ نم آنکھیں لیے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور مجھے بھی بھائی۔ عالیہ صاحبہ اس کی مسکراہٹ پر کچھ مطمئن سی ہوئی تھی، مگر انہیں اسلان کا رویہ الجھا گیا تھا۔ سحپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ وہ تنہا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی لاؤنج اور گارڈن کے درمیان ایک بڑے سے شیشے کی دیوار کے پار آہستہ آہستہ ہوا سے ہلتے پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج دل کا موسم اور شہر کا موسم ایک جیسا تھا۔ حبس اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار تھا، مگر بادل تھے کہ برس ہی نہیں رہے تھے۔ شاید وہ بھی موسم کی طرح اپنا ضبط آزما رہے تھے۔ اس کے اندر بھی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے بند نہیں ٹوٹے تھے۔ سارا دن گھر میں ادھر سے ادھر پھرتے اس کی تنہائی مزید بڑھ گئی تھی۔ عالیہ صاحبہ اس کا یوں تو بہت خیال رکھتی تھیں، مگر وہ ذرا مصروف شخصیت تھی۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ آنے کا کہتی تھی، مگر اخماسہ ہمیشہ ٹال جاتی۔ اسے اب انجان لوگوں سے وحشت سی ہوتی تھی۔ اگر کوئی اسے کنویں کا مینڈک کہتا تو غلط نہ ہوتا۔ وہ اپنے گرد 4 دیواری میں ہی خود کو محفوظ پاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اسے اس 4 دیواری سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ جگہ اپنے لیے تنگ پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ روم میں داخل ہوتی عالیہ صاحبہ نے ایک نظر اپنی سوچوں میں گم اخماسہ کو دیکھا۔ LCD پر کوئی نیوز چینل چل رہا تھا، مگر آواز میوٹ تھی اور اس کی نگاہیں گلاس وال کے پار۔ اخماسہ، ان کی آواز پر وہ سوچوں سے نکلتی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ اٹھ گئی، میں چائے بنواؤں؟ نرمی سے مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالیہ صاحبہ نے بغور اس کا حلیہ دیکھا۔ وہ اب تک کل صبح والے لباس میں ملبوس تھی۔ رہنے دو، جب اسلان اور سبطین آئیں گے انہی کے ساتھ پی لیں گے، ابھی تم میرے پاس بیٹھو۔ اسے کلائی سے تھامتی اپنے ساتھ بٹھا گئی۔ خوش ہو؟ اخماسہ ان کی جانب دیکھتی نرمی سے مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ اگر کل سے آج تک اسلان کا رویہ ایک طرف رکھ دیا جاتا تو ہاں وہ خوش تھی، مگر میری بہو سارا دن بور ہوتی رہتی ہے، لگتا ہے مجھے ہی کوئی مصروفیت ڈھونڈنی پڑے گی اب۔ ان کی اپنے لیے فکر پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ واقعی سارا کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی فارغ ہو گئی تھی۔ بس کل ہی جاؤ اور اپنی پڑھائی سٹارٹ کرو، کچھ مصروفیت تو ملے۔ پڑھائی کے ذکر پر اخماسہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ ذہن کے پردے پر کیا کیا نہ ابھرا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ آنٹی میں کیسے؟ کیوں، تمہیں ڈگری نہیں کمپلیٹ کرنی اپنی؟ اور یہ تو بہت اچھا وقت ہے، ورنہ 1-2 سال میں بچے ہو گئے تو انہیں سے فرصت نہیں ملے گی۔ اخماسہ نے جھیمتے ہوئے فوراً سر جھکا لیا۔ لیکن اگر انہوں نے منع کیا؟ لب کاٹتے اپنا خدشہ ظاہر کیا، مگر وہ ناک سے مکھی اڑا گئی۔ وہ کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا حکم ہے۔ اچھا اب جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ، اسلان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے پیار سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ شرمندہ سی ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ملگچا حلیہ انہوں نے بھی نوٹس کر لیا تھا۔ کمرے میں آ کر کبرڈ سے اپنے لیے مرچڈا رنگ کا لان کا خوبصورت کڑھائی دار لباس نکالتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 20 منٹ کے شاور کے بعد وہ خود کو کافی تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ نم بال پشت پر بکھیرے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ یہ رنگ اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔
اور ہاف سلیوز میں سے جھانکتے گداز بازو اور ان پر لگی مہندی الگ ہی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہلکا سا کاجل لگاتی بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ جب ہی کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا، اخماسہ کی نگاہیں بے اختیار اسی جانب اٹھی تھیں۔ ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے ہاتھ میں اپنا سیاہ کوٹ لیے کریم کلر کی شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھکا تھکا اسلان کمرے میں داخل ہوا تھا، اور نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اس گلاب کی کلی پر ٹھہر سی گئی۔ اسلان کو لگا اس کی تھکان سے دکھتی آنکھوں کو جیسے راحت سے ملی تھی۔ دل میں پیدا ہوتے جذبات نے جیسے انگڑائی سی لی تھی، مگر وہیں بے کلی بھی دو چند ہو چکی تھی۔ آج سارا دن جس کیفیت میں گزرا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بے چینی کو کوئی نام دیتا۔ سارا وقت اس لڑکی کی اداس آنکھوں نے اسلان سبطین کا پیچھا کیا تھا، مگر اب وہ خود کو اس کیفیت سے نکلتا محسوس کر رہا تھا۔ میں کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ نرمی سے مسکراتی کبرڈ کی جانب بڑھ گئی۔ کتنی اجلی تھی اس کی مسکراہٹ، صبح کی تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اسے تکتے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی جب اخماسہ نے ہی قریب آ کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، اتنے میں فریش ہو جائیں آپ۔ اخماسہ کے رخسار پر اس کی نظروں کی مسلسل تپش سے گلال سا بکھرنے لگا تھا۔ اسلان یکدم ہی حواس میں لوٹتا عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں، میں بابا کے ساتھ پی لوں گا، سرد لہجے میں کہتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا تو وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی اس کے منتظر تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ٹاول یا بالکنی کی جانب بڑھنے لگا، حالانکہ یہ ایک مشکل امر تھا۔ مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے، اس کی اجلت بھری آواز پر اسلان نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ آنٹی کہہ رہی ہیں میں پڑھائی کنٹینیو کر لوں اپنی۔ لٹیں کان کے پیچھے اڑستے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تو اسلان کے یک لفظی جواب پر اخماسہ ایک دم بلینک ہو گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں، آپ کو کوئی اعتراض؟ کیسا اعتراض؟ ماما نے کہہ دیا نا، پھر مجھے کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ عجیب بیزار سا انداز تھا۔ اخماسہ کو اپنا آپ اس وقت عجیب بے وقت سا لگا، یعنی اس شخص کو کوئی دلچسپی ہی نہ تھی اس سے متعلق کسی بات سے۔ اتنی اجنبیت۔ وہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھا بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ اخماسہ چند لمحے خالی الذہنی سے وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسلان نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا جہاں اب وہ نہیں تھی۔ ایک گہری سانس بھرتا رخ دوبارہ ڈھلتے سورج کی جانب موڑ گیا۔ کیا بہت محبت کرتے ہیں اس سے؟ معلوم نہیں۔ وہ جو کافی دیر سے اپنے سامنے بیٹھے کہیں دور خیالوں کی دنیا میں نکلے شخص کو پرت در پرت پڑھنے میں مصروف تھی، لبوں پر اچانک ہی سوال مچ رہا تھا، مگر باسط فیضان کے اس چھوٹے سے بے دہانی میں دیے جواب نے بسمہ فاروق کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ یعنی اس کی چھٹی حص اسے صحیح سگنل دے رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ حلق میں اٹکتا گولا اندر اتارتی بمشکل بولی۔ باسط نے پینٹنگ سے نگاہ ہٹاتے الجھی نگاہ اس پر ڈالی۔ کون؟ وہی جس سے آپ کو محبت تو ہے، مگر معلوم نہیں کہ کتنی۔ نگاہیں نیچی کیے اپنے اورنج جوس میں اسٹرا ہلاتی بظاہر بہت لاؤبالی انداز میں بولی تھی، اور باسط کو لگا کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ وہ بے خیالی میں کیا کہہ گیا تھا؟ کوئی نہیں ہے، اور جلدی فنش کرو، میں ڈراپ کر دوں گا تمہیں۔ اپنے تاثرات چھپاتا موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آج بسمہ نے اسے آرٹ گیلری بلایا تھا اپنی پینٹنگز کے ایگزیبیشن میں، جس کے بعد وہ دونوں ایک قریبی کیفے آ گئے تھے۔ کسی کو نہیں بتاتے یا مجھے اس قابل نہیں سمجھ رہے؟ اپنی گہری براؤن اداس آنکھیں اٹھاتے اس سے شکوہ کیا تھا۔ باسط کی بات جیسے اس نے سنی ہی نہ تھی۔ باسط نے اس کی آنکھوں میں چند پل دیکھا، مگر پھر نگاہیں پھیر گیا۔ کسی کو نہیں بتاتا؟ کہاں ہے وہ؟ معلوم نہیں۔ ڈھونڈا آپ نے؟ وہ خود گم ہوئی ہے۔ کیا محبت نہیں تھی آپ سے؟ باسط کو لگا کسی نے گرم گرم سلاخ اس کے دل پر رکھ دی۔ یکدم ہی جگہ سے اٹھتا پیسے ٹیبل پر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ بسمہ کوئی رد عمل بھی نہ دے سکی، مگر اسے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ باسط کے اس رد عمل پر دکھ کا اظہار کرتی یا اپنے خود غرض دل کا ساتھ دیتی جو نہ جانے کیوں خوش فہمیوں میں پڑنے لگا تھا۔ اچھا، اب میں کچھ نہیں پوچھوں گی، پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ اس کی ونڈو سے جھانکتے مسکین سی شکل بنائی، کیونکہ جس موڈ میں وہ نظر آ رہا تھا مشکل ہی تھا کہ گھر تک چھوڑتا۔ بیٹھو، اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ بسمہ خاموشی سے کار ڈور کھولتی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سارا راستہ دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ باسط فیضان کے سرد رویے کا ہی تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسلان اب بھی بیڈ پر بیٹھا ہیڈ باٹر سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ اخماسہ دروازہ بند کر کے ایک نظر اس پر ڈالتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کر کے لوٹی تو وہ اپنی کنپٹی سے ہلاتا کسی فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا۔ اس نے سب کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مسلسل کئی گھنٹوں سے کام میں مصروف تھا، اس کی موجودگی جیسے محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔
اسے، یا شاید جان کر نظر انداز کر رہا تھا؟ تمام سوچیں جھٹکتی نماز پڑھنے لگی۔ جب تک اس کی نماز مکمل ہوئی اذلان اپنا کام بند کر چکا تھا اور بیڈ پر بڑا کنپٹیاں سہلا رہا تھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ جائے نماز طے کرتی نرم لہجے میں بولی، مگر اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ وہ ایک قدم نزدیک آ گئی۔ چائے بناؤں؟ اس کے قریب سے آتی آواز اذلان کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑی تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت سر پر سوار مت رہا کرو۔ اپنی سرخ آنکھیں کھولتا تیز لہجے میں بولا تو وہ اس اچانک رد عمل پر سہمتی بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی اور عجیب بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر لب بھینچتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر باہر نکل گیا۔ اخماسہ کا دل و دماغ اس وقت سائیں سائیں کر رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل کا سہارا لیتی وہیں ٹک گئی، آنکھوں میں نمی سی آ ٹھہری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روئے، مگر ایک آنسو خود بخود آنکھ سے باہر آ گیا جسے اگلے ہی لمحے پہنچ ڈالا۔ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، میری ہی غلطی ہے جو ہر وقت ان کے سر پر سوار رہتی ہوں۔ گہرے گہرے سانس بھرتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی بیڈ پر جا بیٹھی، اور پھر نہ جانے کتنی دیر گزر گئی وہ نہیں لوٹا تو اس کے قدم فکر مندی میں خود ہی باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اپنے اندر کی گھٹن سے گھبراتا وہ لان میں آ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی سگریٹیں پھونک چکا تھا، مگر اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دن رات اس لڑکی کو اپنے سر پر سوار کیسے برداشت کرے گا۔ دل و دماغ میں جنگ سی چھڑی تھی۔ اگر ایک حصہ اس کے مخالف تھا تو دوسرا اس کی طرف دوڑنے کے لیے بے تاب، اور یہی کیفیت اذلان سبطین کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ سگریٹ کا آخری کش بھرتا واپس اندر کی جانب قدم بڑھا گیا، مگر عالیہ صاحبہ کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے قدم بے ساختہ اس جانب بڑھ گئے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں اپنے سے دور رکھنا کتنا مشکل ہے، مگر اب وہ گھر تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس گھر کے لوگوں کو اپنا سمجھو گی تو ہی یہ سفر آسان ہوگا۔ فون پر بات کرتی عالیہ صاحبہ نے اذلان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، یہ بات تو مجھے معلوم ہے۔ اور آپا اور جماعت کیسے ہیں؟ ہاں اچھا، انہوں نے اشارے سے پوچھا کہ وہ بات کرے گا، مگر وہ انکار کر گیا۔ اذلان تو اس وقت کمرے میں ہوگا، تم خود کال کر کے پوچھ لینا صبح۔ اچھا چلو بیٹا، بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اذلان تھکا تھکا سا ان کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ کیا بات ہے، تم نے بات کیوں نہیں کی سارا سے؟ فون بند کرتے عالیہ صاحبہ نے اس سے استفسار کیا۔ کس منہ سے کروں؟ کیا مطلب؟ اس کی بڑبڑاہٹ وہ سن چکی تھی۔ اتنی ہمت نہیں مجھ میں ماما، اپنا آپ اب مجرم سا لگتا ہے اس کے آگے۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تم نے تو ہمیشہ بہترین چاہا ہے سارا کے لیے بیٹا۔ عالیہ صاحبہ کو اذلان کا اس طرح شکستہ سا انداز دل کو عجیب سا کر گیا۔ نہیں ماما، اگر ایسا ہوتا تو آج وہ خوش ہوتی۔ اس کی محبت، اس کی ساری خوشیاں میری وجہ سے چھن گئی، صرف میرے ایک نکاح کی وجہ سے۔ اور ہم نے اس کے دکھ کو مزید بڑھاتے کیا کیا؟ گھر کی عزت کی خاطر اسے ایک انچاہے بندھن میں باندھ دیا۔ اذلان، وہ نکاح وقت کی ضرورت تھا، اور مجھے یقین ہے سارا جماعت کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ اس کا مضبوط ہاتھ تھامتے سمجھانا چاہا۔ میں مانتا ہوں جماعت ایک بہترین شخص ہے، مگر خدا نہ خواستہ سارا خوش نہ رہ سکی پھر کیا ہوگا ماما؟ میں اسے سسکتا نہیں دیکھ سکتا، وہ بھی اپنی وجہ سے۔ اس میں تمہارا کیا قصور بیٹا؟ اگر علیشا کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ تھا تو کیا ہر کوئی اپنی زندگی تباہ کرے؟ اور کس کی زندگی تباہ ہوئی سوائے میری بہن اور میرے دوست کی؟ اور قربانیاں بھی انہوں نے دیں۔ آپ جانتے ہیں فائق نے میری زندگی میں سکون کی خاطر اس شاطر لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ اذلان کا انکشاف عالیہ صاحبہ اور کمرے کے باہر دیوار کی اوٹ میں کھڑی لڑکی کو ساکت کر گیا۔ وہ دم سادے وہاں کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو اذلان؟ ہاں ماما، اور صرف اس لیے کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا جس کے سبب شروع سے سارا کے لیے مسئلے کھڑے ہوئے۔ اخماسہ کو لگا کسی نے کند چھری سے اس کے دل پر پھیر دی ہو۔ ایک درد کی لہر اس کے دل میں اٹھی تھی۔ کتنی شفاقی سے وہ شخص سارا الزام اس کی ذات پر ڈال گیا تھا، جبکہ سب سے زیادہ خسارے میں تو شاید وہ ہی رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔